कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी के मुक़द्दस जज्बे के तहत मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में एक बार फिर हाजिर है। आपको भी हम इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस सिलसिले में हम मौसूल होने वाली आपकी फ़ोन कॉल्स और उनके जवाबात, कुरानी आयात, अहादीस तय्यबात, अक़वाल बुज़ुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन और 15वीं सदी की अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरक़ातुहुल आलिया के अता करदा रूहानी इलाज तावीज़ात अत्तारिया और औराद अत्तारिया की रोशनी में पेश करने की सई करते हैं, हम कोशिश करते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, क़बल इसके कि आपके कॉल्स की तरफ हम बढ़ें, आपके रूहानी इलाज बयान किए जाएं और आपके इस्तिखारे किए जाएं, आइए हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक की एक फजीलत हम सुन लेते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत प्यारा मुबारक अमल है दुरूद पाक का अमल। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जिसे कोई मुश्किल पेश आए, जिसे कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उसे मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना ये मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अपने मसाइल के हल के लिए, मुश्किलात से हल के लिए, मुसीबतों से नजात के लिए दुरूद पाक बेहतरीन अमल है। अगर कोई वजीफ़ा नहीं आता, कोई दुआ नहीं आती, कोई रूहानी इलाज हमें याद नहीं, तो उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक को अपनी ज़बान पर आप जारी रखें। दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर अपने ऊपर दम करते रहें। अब मिसाल के तौर पर कोई वजीफ़ा है, कोई रूहानी इलाज है, अब बीमार पर दम करना है या अपने ऊपर दम करना है, अल्लाह ना करे अगर हमारे कवाइद व मखारिज दुरुस्त ना हो, या हमें वो दुआ याद ना हो, या वो वजीफ़ा हमें याद ना हो, तो दुरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, या किसी बीमार पर आप दम कर दें, बीमार पर दम कर दें, पानी पे दम करके आप मरीज़ को पिला दें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दुरूद पाक की बरकत से भी शिफा हासिल होगी, मुसीबतें दूर होंगी, मुसीबतें टल जाएंगी और आजमाइशें भी दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बिला ताख़ीर आपकी कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। यकीनन आपने कॉल्स भी रिकॉर्ड करवाई होंगे रूहानी इलाज जानने के लिए, इस्तिखारे करवाने के लिए यकीनन आप मुंतज़िर होंगे। तो बढ़ते हैं बिला ताख़ीर आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल्स चला दीजिए। जी, मेरा नाम है नाजिम अली, मेरी वालदा का नाम है रकिया बीबी, और मेरा मसला है कि मेरे 6-7 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हैं। 6-7 साल हो चुके हैं शादी को। अल्लाह ताला नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमाए। नासिम अली भाई इंशाअल्लाह तवज्जल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज भी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मेरी वालदा का नाम अकीला है। यही मसला है कि मेरा काम नहीं लग रहा, रोजगार नहीं है, मेरे बीवी बच्चों की भी तबीयत सही नहीं रहती, तो इसके मामले में इस्तिखारा भी करवाना था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। काम का मसला है, घर वालों की भी तबीयत बेहतर नहीं। अल्लाह ताला आपके घर वालों को शिफा अता फरमाए। आसिफ भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह तवज्जल इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अभी हम आपको
بتاتے ہیں آپ بھی اور ہمارے ناظم علی بھائی آپ بھی جن اسلامی بھائیوں نے کال کی اور ہمارے دیگر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھا کیجیے پڑھنے کے لیے. آپ کو جو وظیفہ ابھی بتایا جائے گا جو روحانی علاج بتایا جائے گا تو نوٹ فرما لیا کیجیے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی عمل کریں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ دوسرے کو بھی بتا دیں کہ اگر آپ کے روحانی علاج بتانے سے وظیفہ بتانے سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, کسی کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, کسی کی بیماری دور ہو جاتی ہے, کسی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے, تو دیکھیں آپ کو کتنا ثواب حاصل ہوگا. اور نہ جانے کسی دکھی دل کی دعا اگر لگ گئی اور دعا مل گئی تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہی کامیابی نصیب ہوگی. تو فائدہ ہی فائدہ ہے, نوٹ فرمائیں, اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. اگلی قول چلا دیجیے. محمد علی بات کر رہا ہوں, حیدرآباد اسی ہو. آپ یہ استخارہ کروانا ہے, میرا بدین کے آرڈر ہو رہے ہیں تو وہاں جانا بہتر ہے یا, اور میری والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیے گا, اولاد کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت عطا فرمائے, بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے, بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. محمد علی بھائی بدین جانا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام شفیق بابر ہے, میں بہاڑیوں بول رہے ہیں. میں اپنے کاروبار کے سلسلے بہت پریشان ہوں, چاہنا کہ تاکہ مینوں میں کوئی حل بہتر بتایا جائے. کاروبار نہیں چل رہا میرا, استخارہ کرانا چاہنا. شفیق بھائی کبھی کاروبار کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے, اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے, وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں. شفیق بھائی اگلی قول چلا دیجیے گا. میں ارشد بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے 11 ماہ کا, اس کی ڈاکٹر نے بتایا کہ تلی بڑی ہوئی ہے, تو مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج بتا دیں. چھوٹا 11 ماہ کا بچہ ہے, تلی بڑھ چکی ہے, اللہ تعالیٰ بچے کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میری بہن کا نام ہے نورجا, والدہ کا نام ہے فریدہ. اس کو جو ہے نا بدبو وغیرہ آتی رہتی ہے نا, ایسے لگتا ہے کہ کچھ مطلب بدبو آتی رہتی ہے, تو دیکھنا کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں پہلے روحانی علاج کی جانب. آپ نے جو روحانی علاج معلوم کیا, اپنے روحانی علاج مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ نماز فرما لیجیے اور نوٹ بھی فرما لیجیے گا. اور الحمدللہ عز و جل یہاں سلسلے میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ایک وظیفے کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیان کیا جائے تاکہ بآسانی آپ کو سمجھ آ جائے اور بآسانی آپ لکھ بھی لیں. اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ دہراتے, اور سننے والے بھی بآسانی سمجھ لیا کرتے تھے, لکھ لیا کرتے. تو اس نیت سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ٹھہر ٹھہر کر اور آسان الفاظ میں انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتائیں گے تاکہ آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی فائدہ حاصل ہو. تو کچھ روحانی علاج ہمارے ایک تو عاصم بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے ان کا 11 ماہ کا, بتایا کہ تلی بڑھ چکی ہے, اور اس حوالے سے روحانی علاج کہ بچے کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے اور یہ معاملہ بھی صحیح ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے بیٹے کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. اس بچے کو اللہ عز و جل کی عطا سے سرکار صلوات والسلام کے صدقے میں عافیت کے ساتھ صحت عطا فرمائے. اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 9 پر ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے, انشاءاللہ عز و جل آرام ہو جائے گا. اللہ نے 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچے پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو عاصم بھائی یقیناً اپنے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا, امید نوٹ بھی فرما لیا ہوگا. تو 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے نا, یہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے 3 دن تک.
تو یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کیجئے بلا ناگاہ، اللہ کے کرم سے آپ کے بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت آسان وظیفہ ہے، یہ پڑھ کر دم کیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے اور تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، بچے کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ استخارے بھی یقیناً آپ نے فرما لیے ہوں گے، کچھ اسلامی بھائیوں کے استخارے تھے۔ تو ناظم علی بھائی کی قول تھی ابتداءً نا، انہوں نے کہا کہ 6-7 سال ہو چکے ہیں، بتا دیں جوابات، 6-7 سال ہو چکے ہیں شادی کو، تو استخارہ آپ نے کیا، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج استخارے کا جواب بھی ارشاد فرمائیں۔ ناظم بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے، کسی قسم کے جادو یا عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ ناظم بھائی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، اس پر عمل کرے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت ضرور حاصل ہوگی۔ یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، 40 مرتبہ 41 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے، یا اولو یا اولو 41 ٹائم، 40 دن تک کی مدت ہے یہ، 40 دن کے عمل کرے پابندی کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ، تو انشاءاللہ عز و جل یہ صاحب اولاد ہو جائیں گے، اولاد ہو جائیں گے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظم علی بھائی، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا بہت پیارا یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ، بہت ہی معلوماتی رسالہ، بہت ہی شاندار رسالہ، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ رسالہ، اس میں سے یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ اس رسالے کو طلب فرما سکتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اتنا شاندار یہ رسالہ ہے کہ بیٹیوں کے حقوق بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، صرف آپ ہی کے لیے نہیں ناظم علی بھائی، ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس رسالے کو پڑھیں، استفادہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ شادی کو 6-7 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو ایسے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ مسئلہ ہو کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے۔ حصول اولاد کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اور جو آپ کے ساتھ معاملہ آیا ناظم علی بھائی آزمائش کا، تو ان آزمائشوں کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ تو اس کے بعد ہمارے آصف بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میرے کام کا بھی مسئلہ ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور گھر والے بھی بیمار ہیں، سوچا بھی بیمار ہیں، بچے بھی بیمار رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا، کیا جواب آیا استخارہ؟ آصف بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے، کوئی کسی قسم کا جادو جنات یا عملیات وغیرہ کے معاملات، نظر بد کے معاملات نہیں آ رہے، صحیح، ان کے ساتھ بھی قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ صحیح آصف بھائی آپ کے کام وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بچے ان کے بیمار ہیں، سوچا بھی بیمار ہیں، ان کے بیماریوں وغیرہ کے معاملات ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا ہے کہ یا سلاموں کا ایک دفعہ گھر پہ ختم کروا لیں۔ کتنی دفعہ کروانا ہے؟ یہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیں، ایک نشست میں ہو جائے تو ایک نشست میں گھر والوں کو جمع کر لیں، یا 2 صاحباب کو جمع کر کے اس کی ترکیب بنا لیں۔ مدرسے سے طلباء کو بھی بلا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، مل کر گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائے، ایک نشست میں نہ ہو تو دوسری نشست میں 3-4 مرتبہ میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے گھریلو جو اس طرح کی بیماریاں ہیں یا دیگر پریشانیاں ہیں، اس کے برکت سے انشاءاللہ، لیکن اس میں پردے کی رعایت بہت زیادہ ضروری، پردے کی رعایت کے ساتھ ہی آپ گھر کے تمام ہی افراد کو جمع کر کے آپ بالکل یا سلام کا ختم کروا لیجئے۔ اس میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ یا سلام کا 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کروائیں تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی تعداد ہے،
تو اس میں کافی ٹائم لگے گا. تو 25,000 مرتبہ ایک دن یا سلاموں کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا, پانی پہ دم کر کے رکھ لیا, پھر دوسرے دن 25,000 مرتبہ, پھر تیسرے دن, تو اس طرح 5 دن میں آپ کی یہ 1.25 لاکھ مرتبہ کا عمل پورا ہو جائے گا. اور یہ وظیفہ پڑھوا کر پانی پہ آپ دم کروا لیں سب سے. پھر یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے جو افراد آپ کے بیمار ہیں ان سب کو یہ دم کیا ہوا پانی پلائیے. اللہ کے کرم سے گھر کے تمام ہی افراد صحت یاب ہو جائیں گے, ان کی بیماریاں دور ہو جائیں گی, روبہ صحت ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اپنا آصف بھائی آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے. اللہ کے کرم سے صدقے کی اتنی برکتیں ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, پریشانیاں دور کرتا ہے, بیماریاں دور کرتا ہے, رزق میں برکتیں آتی ہیں. تو صدقہ بھی نکالتے رہیے. ہر جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے. اجتماع میں بھی آپ شرکت فرمائیے, اور اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں, تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما کر تعویذات اطاریہ استعمال کیجیے. پڑھنے کے لیے الحمدللہ وظائف بھی دیے جاتے ہیں, رزق میں برکت کے اور اسی طرح بیماریوں سے حفاظت کے یہ وظائف بھی دیے جاتے ہیں. آپ وظائف بھی حاصل فرما لیجئے, اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اللہ کے کرم سے آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. ارے محمد علی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ بدین جانا بہتر ہے یا نہیں, تو کیا جا سکتے ہیں؟ جی علی بھائی کا بھی استخارہ ہوا, ان کے استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے, بہتری ہے ماشاءاللہ, جا سکتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا محمد علی بھائی, حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقصد میں, آپ کو آپ کے جائز کاموں میں خوب برکتیں عطا فرمائے, خوب ترقیاں عطا فرمائے. تو شفیق بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ پریشان تھے, تو کیا اشارہ آیا استخارے میں؟ شفیق بھائی کا استخارہ ہوا. شفیق بھائی کے استخارے میں گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار کے ان مسائل کو حل فرمائے, جی ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. تو ان کے شفیق بھائی کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. یا باسطو, یا باسطو, یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. ساتھ میں نماز چاشت یہ کون سی نماز ہے, کب ادا کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے یہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد یہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس دوران یہ نماز چاشت اور عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو اس نماز کو ادا کرے, 2 رکعت پڑھ لے, 4 پڑھ لے, اور پڑھ کر پھر یہ وظیفہ پڑھے, انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. نماز چاشت ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے یا باسطو کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح. ساتھ میں اچھا, اتنا یہ مبارک عمل ہے نماز اشراق اور نماز چاشت. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ جو نماز چاشت کا عادی ہوگا, پابندی سے ادا کرنے والا ہوگا, تو کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا. یعنی تنگ دستی, مفلسی اور نماز چاشت کو ادا کرنے والا, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اس طرح کا مفہوم ہے. تو کوشش کیجیے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین, جہاں فرائض کی پابندی ہوتی, اولاً فرائض کی پابندی ہو, پھر ساتھ ساتھ ان نوافل کی کثرت ہو, نوافل کی بھی ہماری عادت ہو, اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اس طرح یہ بھی ہے نا کہ جو فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں مصروف رہے, پھر نماز چاشت عشاء ادا کر لے, تو اس کو بھی حج عمرے کا ثواب بھی روایت میں اس طرح کے حج عمرے کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے. تو نیت فرمائے مدنی چینل کے ناظرین کہ نماز چاشت بھی ہم ادا کریں گے, فرائض کی پابندی بھی ہوگی, اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا الحمدللہ اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے گا. اللہ کے کرم سے آپ کے کاروباری مسائل بھی حل ہو جائیں گے, جس میں بھی برکت رہے گی. اچھا, آخر میں ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا. جی, ان کا بھی استخارہ ہوا. ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان مسائل کو یعنی بہن کے ساتھ نظر بد کے معاملات کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان مسائل کو حل فرمائے, ان کی بیماریاں دور کرے. اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں, ان کو جو بدبو سی محسوس ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انہیں نجات عطا فرمائے. شیخ طریقت امیر سنت کی مائنس تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر ایک نظر بد کے حوالے سے بہت ہی پیارا سمجھ لیں وظیفہ ہے, یہ موجود ہے کہ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51, پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51, یہ صبح شام پڑھ کے یہ خود اپنے اوپر دم کر لے,
یا کوئی ان کے گھر والوں میں سے کوئی ان پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے نظر کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی. تو اگر بری نظروں سے بچنا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تو اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں. کتنا پیارا ماشاءاللہ عمل ہے, اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں. میری مراد یہ کہ اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں یا آپ کے بچے ابھی تک کسی کے مرید نہیں تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیے. اپنے بچوں کو بھی قادری سلسلے میں داخل کروا لیجیے. اس کا وہ طریقہ بھی بہت آسان ہے. مدنی چینل پر بھی الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے رہتے ہوں گے, بیان کیا جاتا رہتا ہے اور اس کی پٹی بھی چلتی رہتی ہے کہ ایک نمبر دکھایا جاتا ہے 0321 26 26 112. تو اس نمبر پر آپ جو مرید ہونا چاہتے ہیں یا طالب ہونا چاہتے ہیں اپنا نام اور والد کا نام, عمر اور مکمل پوسٹل ایڈریس یہ لکھ کر اس نمبر پر آپ میسج فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کی طرف سے کنفرمیشن کا میسج بھی آپ کو مل جائے گا, رپلائی موصول ہو جائے گا. اور پوسٹل ایڈریس مکمل ہوا تو مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کی طرف سے مکتوبات بھی روانہ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ویب سائٹ کے ذریعے اور ویب سائٹ کے ذریعے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر جو روحانی علاج کی سروس موجود ہے اس میں بیکم مرید کا بھی آپشن ہے اور مرید ہونا چاہتے ہیں یا طالب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنا نام, عمر, جو مکمل معلومات اس میں طلب کی گئی ہیں وہ مکمل لکھ کر مجلس کو میل کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو قادری سلسلے میں داخل کر لیا جائے گا اور آپ کو اس کا رپلائی بھی موصول ہو جائے گا. یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. یہ کالز چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمیل اقبال عطاری گریس کے اندر سے عرض کر رہا ہوں. میں نے سارا کروانا ہے کہ مجھے بہت آتا ہے, کنٹرول کرنے کے باوجود بھی غصے پر قابو نہیں کر پا, اس لیے مجھے استخارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غصہ بہت آتا ہے اور کوشش کرتے ہیں قابو پانے کی لیکن قابو نہیں پاتے. استخارے کا آپ نے کہا جمیل اقبال بھائی, انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی آپ کا کر دیا جائے گا اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام عدنان مشتاق چودھری ہے اور میری والدہ کا نام منیزہ بیگم ہے اور میرا پرابلم یہ ہے جاب کا مسئلہ ہے. ہر جگہ اپلائی کی ہے, طرف سے جاب کا رپلائی نہیں آ رہا. آپ مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتائیں. جی بالکل عدنان بھائی, آپ کا بھی استخارہ کریں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. شاہر علی بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میری والدہ کا نام سلیمہ بھی ہے. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی طرف, دین کی طرف اگر میں تھوڑی توجہ دیتا ہوں تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے میں کچھ بوجھ سمجھ کر وہ کر رہا ہوں, صحیح ہے نا, تو اس کی طرف میری توجہ نہیں آتی. میں جتنا ہی کوشش کرتا ہوں تو اس سے دوری آتی ہے نماز کی طرف جتنی کوشش کرتا ہوں. اس کے لیے کوئی علاج ہے آپ سارا کر کے بتا دیں گے کیا؟ انشاءاللہ استخارہ بھی آپ کا کر دیا جائے گا, روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. محمد توقیر رضا عطاری. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ کا نام ہے رحمت بھی اور خالہ کا نام ہے سلامتی بھی. ان کو جو ہے نا شک ہے کہ کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا ہے تو اس کے لیے تو استخارہ کروانا تھا اس میں. اچھا, والدہ پر جادو کروا دیا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے آپ کی والدہ کی. استخارہ بھی کریں گے, دیکھتے ہیں کہ واقعی جادو بھی کے معاملات ہیں یا نہیں. استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بھی ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. مجھے ہر وقت کا پریشانی سی رہتی ہے. میرا نام منظور احمد ہے, والدہ کا نام ہے غلام ہے. پریشانی رہتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. منظور احمد بھائی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام زہیب حسین ہے اور 3 سال سے مجھے نوکری نہیں مل رہی. صحیح سے جو نا ٹائم دے دیتے ہیں. جی کوئی روحانی علاج. 3 سال سے نوکری نہیں, ابھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, वालदा का नाम जरीना बेगम है। मैं पिछले 3 से 4 साल से बीमार हूँ, उसके बारे में इस्तिखारा कराना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। 3-4 साल से बीमार हैं तैयब भाई। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बीमारियों को गुनाहों का कफ़ारा बनाए और दरजात की बुलंदी का सबब बनाए। हिम्मत नहीं हारिएगा, हौसला मत हारिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में शाफिउल अमराद। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। बीमारी दी है तो सेहत याबी भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। इस्तिखारा भी आपका हम करते हैं, रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वक्त हुआ है इस्तिखारों का, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपके रूहानी इलाज की तरफ हम बढ़ते हैं। रूहानी इलाज आपके बयान किए जाते हैं, आप भी तवज्जो के साथ रूहानी इलाज समाअत फरमा कर नोट फरमा लीजिएगा कि लाहौर से ज़ुहैब भाई के 3 साल हो चुके हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही। इस हवाले से रूहानी दुआ भी फरमा दीजिए। जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ुहैब भाई को आफियत के साथ बाक़द्रे किफ़ायत हलाल और पाक तय्यब रोज़गार अता फरमाए। इनके लिए बहुत प्यारा रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, माशाअल्लाह, चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़हा नंबर 25 के ऊपर एक रूहानी इलाज नंबर 3 है, या ज़ल जलाली वल इकराम, माशाअल्लाह, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 100 बार हर नमाज के बाद पढ़कर हलाल रोजगार के लिए दुआ करने वाले को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रिज़्क़ मिलेगा। माशाअल्लाह। फ़राइज़ की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी ये भी कीजिए। रिज़्क़ में बरकत का, रोज़गार में बरकत का, रोज़गार के हुसूल का, आमदनी में बरकत का सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है, सबसे बड़ा जो तावीज़ है, फ़राइज़ की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी हो, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल हो और अपने वालिदैन के लिए खूब दुआएँ करें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि बंदा जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करना तर्क कर देता है, छोड़ देता है, उसका रिज़्क़ क़ता कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो रिज़्क़ में बरकत का बेहतरीन ज़रिया वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना भी है। अच्छा, कुछ इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल्स थी, तो टाइम भी मुख्तसर है, तो इस्तिखारों के जवाबात भी हमारे जल्दी जल्दी बता दी। जमील इकबाल भाई की कॉल थी, गुस्सा बहुत आता था इनको ना, आता है बल्कि, तो काबू पाने की कोशिश करते हैं लेकिन काबू नहीं पाते। इस्तिखारा आपने फरमाया, क्या इशारा? जमील भाई के इस्तिखारा हुआ, इन्हें गुस्सा जो बहुत ज़्यादा आता है, तो इनके साथ किसी किस्म का जादू जिन्नात या नजर वगैरह का मामला नहीं आ रहा, इनके साथ कुदरती आजमाइश है। तो जमील भाई आपको जब गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। साथ ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात तारीख़ के बस्ते जहाँ लगते हैं वहाँ पर आप तशरीफ़ ले जाए, तावीज़ात हासिल करें, साथ में कार्ड का अमल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपका ये मर्ज़ जो है, गुस्सा जो बहुत ज़्यादा आता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे आपको निजात हासिल हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक मशवरा भी दे दूं, गुस्से का इलाज नामी एक रिसाला है, मेरे सुन्नत, आप पढ़ लीजिए उसको। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, आप पढ़ लेंगे, उम्मीद है कि आपकी ये गुस्से की जो आदत है ना, अल्लाह के करम से ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये पढ़ लें, मकतबतुल मदीना से तलब फरमा लीजिए, मुताला कीजिए। इसमें भी कुछ रूहानी इलाज लिखे हुए हैं, वज़ाइफ लिखे हुए हैं। गुस्सा आए तो क्या पढ़ना चाहिए, अच्छा जब गुस्सा आ जाए तो करना क्या चाहिए, तो आप ये रिसाला पढ़ लें, मुताला फरमाएं, मकतबतुल मदीना से तलब फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको पता भी चल जाएगा और आपका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अदनान भाई की कॉल थी, जॉब का मसला है इनका ना। जी, अदनान भाई का भी इस्तिखारा हुआ जी। इनके इस्तिखारे में नजर बद का इशारा आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके जॉब के मसाइल, इनके जो भी मुलाजिमत वगैरह के मसाइल है उसको हल फरमाए जी। इनके लिए बहुत ही प्यारा वजीफा शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की माइनाज तस्दीफ मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 248 पर या रज़्ज़ाक़ु जो फजर के फ़र्ज और सुन्नत के दरमियान 41 दिन तक 550 यानी 550 बार पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके मसाइल हल हो जाएंगे। फजर की फर्ज और सुन्नतों के दरमियान 41 मरतबा। सही, माशाअल्लाह। अच्छा, तौक़ीर रज़ा भाई की कॉल थी, इनको कहा कि वालदा पर किसी ने जादू करवा दिया है, तो इस्तिखारा आपने किया कि वाकई जादू के मामलात का इशारा आ रहा है। इनके वालदा का इस्तिखारा हुआ, इनके साथ इस तरह के गर्दिश के मामलात का इशारा, गर्दिश के मामलात, जादू नहीं है इनके साथ ना। जी, मामलात की तरह के होते हैं गर्दिश के मामलात। जी, तो गर्दिश के मामलात का इशारा है। हुज़ूर इनके लिए एक बहुत ही प्यारा वजीफा है, या मुहय्यी या मुमीतु, या मुहय्यी या मुमीतु,
7 बार रोजाना पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू का ये असर खत्म हो जाएगा। सही, इनकी वालदा खुद पढ़कर अपने ऊपर दम खुद पढ़ के दम कर लें, या घर के कोई इस्लामी भाई या घर के कोई भी हमारे तौकीर भाई खुद ही पढ़कर वालदा पे करके वालदा को दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू के असर से हिफाजत रहेगी। और इसके अलावा तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता फरमा लीजिए। जादू की काट का अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर किया जाता है, तोड़ का अमल भी दिया जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे छपा हुआ होता है, वो देंगे इंशाल्लाह। उस तरीके से अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका असर जो है जादू का तोड़ हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाइएगा। तौक़ीर रज़ा भाई आप भी और हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल्स की वो भी, और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से मरबूत रहा कीजिए। अपने कोई भी परेशानी है, बीमारी है, हर तरह के मसाइल की, बीमारियों की, परेशानियों की काट का अमल करवा लिया कीजिए और तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कीजिए। अल्लाह के करम से शिफा हासिल होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त भी अब ख़त्म हुआ चाहता है, और हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि परेशानियों से निजात के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करके, आशिकान रसूल की सोहबत इख्तियार करके, मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएं भी करते रहिए। अल्लाह के करम से फ़ायदा हासिल होगा। और जितने भी औराद व वज़ाइफ बयान किए गए, रूहानी इलाज बयान किए गए, नमाज की पाबंदी के साथ ये मशरूत हैं। नमाज़ों की पाबंदी हो, फ़राइज़ की पाबंदी हो, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल हो, अल्लाह की करम से फ़ायदा हासिल होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी आप नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िज़ानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। एक बार फिर समाअत फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िज़ानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके दुखियारी उम्मत की तमाम दुख दर्द दूर फरमाए, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से निजात बख्शे। या रहमान रहीम, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा। अल्लाह तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। या रहमान रहीम, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह, जिनके अपने घर नहीं हैं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमान रहीम, बीमारों को शिफा अता फरमा। जो मुसलमान कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, या अल्लाह जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, बिस्तरों पर बीमार पड़े हैं, घरों में बीमार पड़े हैं, या रहमान रहीम अपने करम से तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। या रहमान रहीम, खाके मदीना के सदके हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्होंने अपने मसाइल बयान किए, या रहमान रहीम सबके मसाइल हल फरमा, बीमारियां दूर फरमा, परेशानियां दूर फरमा। या रहमान रहीम, हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।